الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زکوٰۃ کے متعلق ایک ضروری مسئلہ وہ شروع کر رہے ہیں، وہ ہے مصارف زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کا مال کن لوگوں کو دیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ صدقات یعنی زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے، اور زکوٰۃ جمع کرنے والے عاملوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں، اور تاوان بھرنے والوں میں، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر پر خرچ کرنے کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ اب توجہ سے اس کو سن لیا جائے۔ نمبر 1، فقیر۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس کچھ مال ہے مگر اتنا نہیں ہے کہ نصاب کو پہنچ جائے، یا مال تو بقدر نصاب ہے مگر ضروریات اصلیہ کے علاوہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا ضروریات اصلیہ میں خرچ ہوتا ہے، اور ضروریات میں رہنے کا مکان بھی ہے، کپڑے بھی ہے، استعمال کے برتن وغیرہ سب کچھ داخل ہے، تو ایسے فقیر کو زکوٰۃ دیا جائے۔ نمبر 2، مسکین۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے کے لیے بھی محتاج ہے، اور بدن چھپانے کے لیے بھی کپڑوں کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، ٹھیک ہے۔ یہ جو فقیر اور مسکین ہے نا، یہ اصلی معنی میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن زکوٰۃ کے حکم میں دونوں یکساں ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ 2 ہو گئی۔ نمبر 3، عاملین۔ عامل کون ہوتا ہے؟ عامل وہ شخص ہوتا ہے جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات، زکوٰۃ اور عشر لوگوں سے وصول کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ یہ بات واضح رہے کہ عامل کے لیے فقیر ہونا شرط نہیں ہے کہ وہ عامل فقیر ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سے صرف یہی مد ایسی ہے جس میں زکوٰۃ کی رقم کو خدمت کے معاوضے کے طور پر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ زکوٰۃ نام اس عطیہ کا ہے، اس دینے کا ہے جو غریبوں کو بغیر کسی خدمت کے معاوضہ کے دی جائے۔ اور اگر کسی غریب فقیر سے کوئی خدمت لے کر، آپ کا نوکر ہے، اس سے کوئی خدمت لے کر مال زکوٰۃ دیا گیا تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 4، مؤلفۃ القلوب۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دل جوئی کے لیے ان کو صدقات دیے جاتے تھے۔ ان میں مسلم، غیر مسلم دونوں طرح کے لوگ تھے۔ غیر مسلموں کی دل جوئی اور اسلام کی ترغیب کے لیے، اور نو مسلموں کو اسلام پر پختہ کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ان لوگوں کو ایک علت اور مصلحت کے لیے صدقات دیے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اسلام کو مادی قوت حاصل ہو گئی اور کفار کے شر سے بچنے اور نو مسلموں کو اسلام پر پختہ کرنے کے لیے اس طرح کی تدبیروں کی ضرورت جب نہیں رہی تو وہ علت اور مصلحت بھی ختم ہو گئی، اس لیے اب ان کا حصہ بھی ختم ہو گیا ہے اجماع امت کے ساتھ۔ نمبر 5، الرقاب۔ رقاب سے مراد وہ غلام ہے جس کو اپنے آقا نے مال کی کوئی مقدار مقرر کر دیا اور ان کو کہہ دیا کہ اتنا اتنا مال کما کر ہمیں دو، بس تم آزاد ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو فقہا کے اصطلاح میں مکاتب غلام کہا جاتا ہے، لیکن واضح رہے کہ اب نہ غلام ہے اور نہ اس مد میں اس رقم کے صرف کرنے کی نوبت آتی ہے۔ اور نمبر 6، الغارمین۔ غارم سے مراد مدیون، مقروض ہے، یعنی اس پر اتنا قرض ہو کہ اس سے نکلنے کے بعد اس کے پاس نصاب باقی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات ضرور یاد رکھے کہ وہ ہاشمی بھی نہ ہو، مقروض یہ ہاشمی نہ ہو، تو ایسے ضرورت مند کو زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے اس فقیر سے جو قرضدار نہیں ہے، اس لیے کہ قرضدار زیادہ حاجت مند ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھی جائے کہ بعض
مساجد کے ائمہ اچھا بعض ائمہ نے جو ہے یہ شرط لگائی ہے کہ یہ قرض اس نے کسی ناجائز کام کے لیے نہ لیا ہو. اب جس قرضدار کو قرض دے رہے ہو تو اس نے جو ہے یہ قرض کسی ناجائز کام کے لیے نہ لگایا ہو. لہٰذا اگر کسی گناہ کے کام کے لیے قرض لیا ہو اس نے، جیسے شراب وغیرہ یا شادی غمی کی ناجائز رسموں وغیرہ کے لیے، تو ایسے قرضدار کو زکوٰۃ کی مد سے نہ دیا جائے گا، تاکہ اس کی معصیت اور اسراف جو اس نے کی ہے اس کے حوصلہ افزائی نہ ہو. ٹھیک ہے، وگرنہ گناہ کے کام پر معاونت میں پھر جو ہے شامل ہو جائیں گے، اس کا اندیشہ ہے. تو الغارمین یہ بھی سمجھ آ گئے، قرضدار. نمبر 7 فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کے معنی ہے راہ خدا میں خرچ کرنا. اس کی چند صورتیں، مثلا کوئی مجاہد ہے، جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں لیکن اس کے پاس سواری، زاد راہ اور اسلحہ وغیرہ نہیں، تو اس کو مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا کوئی حج کو جانا چاہتے ہیں اور اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مگر اس حج کے لیے اس بندے کو سوال کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا کوئی طالب علم ہے، علم دین پڑھتا ہے تو اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ یہ بھی راہ خدا میں ہے. اور 8 نمبر پر ابن سبیل. اس سے مراد وہ مسافر شخص ہے جس کے پاس چاہے اپنے وطن میں، اپنے ملک میں نصاب کے برابر مال موجود ہے، لیکن سفر میں اس کے پاس اتنے پیسے نہ رہے جن سے وہ اپنی سفر کی ضروریات پورا کر کے وطن واپس جا سکے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہاں یہ بات یاد رکھیں، بعض ناواقف لوگوں نے فی سبیل اللہ کے لغوی ترجمے کو دے کر زکوٰۃ کے مصارف میں ان تمام کاموں کو داخل کر دیا جو کسی حیثیت سے نیکی یا عبادت ہے. مثال کے طور پر مدارس کی عمارت، مساجد کی عمارت، ہسپتالوں کی عمارت، مسافر خانے وغیرہ کی تعمیر، کنویں کی تعمیر، پول، سڑکیں بنانا، اور ان رفاعی اداروں کے ملازمین کی تنخواہیں اور تمام دفاتری ضروریات کو انہوں نے فی سبیل اللہ میں داخل کر کے مصرف زکوٰۃ قرار دیا، جو سراسر غلط ہے اور اجماع امت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. ائمہ تفسیر نے لفظ فی سبیل اللہ کو ایسے مجاہد اور حجاج کے لیے محسوس کیا ہے جن کے پاس جہاد یا حج کا سامان نہ ہو، اور جن حضرات فقہاء نے طالب علموں یا دوسرے نیک کام کرنے والوں کو اس میں شامل کیا ہے تو اس شرط کے ساتھ ان کو شامل کیا ہے کہ وہ فقیر اور حاجت مند ہو، ورنہ وہ بھی پھر نہیں ہے. طالب علم ہے، فقیر نہیں ہے، مالدار ہے، تو اس کو بھی نہیں دی جا سکتی. ائمہ اربعہ اور فقہاء امت میں سے کسی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ رفاع عام کے اداروں اور مساجد اور مدارس کی تعمیر اور ان کی جملہ ضروریات مصارف زکوٰۃ میں داخل ہے. یہ کسی نے بھی نہیں فرمایا، بلکہ اس کے خلاف ان کی تصریحات موجود ہیں کہ زکوٰۃ کا مال ان چیزوں میں صرف کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ چند مختصر سی باتیں بتائی گئی کہ زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے. اگلے درس میں بتائیں گے کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، پھر وہ اگلے درس میں انشاءاللہ بتائیں گے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا